أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ترجمہ کنز الایمان. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. اور وہ کہ جب کوئی بے حیائی یا اپنی جانوں پر ظلم کریں اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہیں اور گناہ کون بخشے سو اللہ کے اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اڑ نہ جائیں. ایسوں کا بدلہ ان کے رب کی بخشش اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں روا ہمیشہ ان میں رہیں. اور کامیوں نیک لوگوں کا کیا اچھا نیک انعام حصہ ہے. ترجمہ کنز العرفان. اور وہ لوگ کہ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر لیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے. اور یہ لوگ جان بوجھ کر اپنے برے اعمال پر اصرار نہ کریں. یہ وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے اور وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. یہ لوگ ہمیشہ جنتوں میں رہیں گے اور نیک اعمال کرنے والوں کا کتنا اچھا بدلہ ہے. ذکر اللہ واستغفروا لذنوبہم. اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. پرہیزگاروں کے اوصاف کا بیان جاری ہے اور یہاں ان کا مزید ایک وصف بیان فرمایا. وہ یہ کہ اگر ان سے کوئی کبیرہ یا صغیرہ گناہ سرزد ہو جائے تو وہ فوراً اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں, اپنے گناہ پر شرمندہ ہوتے ہیں اور اسے چھوڑ دیتے ہیں اور آئندہ کے لیے اس سے باز رہنے کا پختہ عزم کر لیتے ہیں اور اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے. اور یہی مقبول توبہ کی شرائط ہے. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ تیہان نامی ایک کھجور فروش کے پاس ایک حسین عورت کھجوریں خریدنے آئی. دکاندار نے کہا کہ یہ کھجوریں اچھی نہیں ہیں, بہترین کھجوریں گھر میں ہیں. یہ کہہ کر اس عورت کو گھر لے گیا اور وہاں جا کر اس کا بوسہ لے لیا اور اسے اپنے ساتھ چمٹا لیا. اس عورت نے کہا اللہ عزوجل سے ڈر. یہ سنتے ہی تیہان نے اس عورت کو چھوڑ دیا اور شرمندہ ہو کر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سارا ماجرا عرض کیا. اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. ایک روایت یہ ہے کہ دو شخصوں میں بڑا پیار تھا. ان میں سے ایک جہاد کے لیے گیا اور اپنا گھر بار دوسرے کے سپرد کر گیا. ایک روز اس مجاہد کی بیوی نے اس انصار سے گوشت منگایا. بعد بھی گوشت لے آیا. جب اس مجاہد کی بیوی نے گوشت لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے ہاتھ چوم لیا, لیکن چومتے ہی اسے سخت شرمندگی ہوئی اور وہ جنگل میں نکل گیا اور منہ پر تماچے مارنا اور سر پر خاک ڈالنا شروع کر دی. جب وہ مجاہد اپنے گھر واپس آیا تو اپنی بیوی سے اپنے اس دوست کا حال پوچھا. عورت بولی کہ اللہ عزوجل ایسے دوست سے بچائے. وہ مجاہد اس کو تلاش کر کے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا. اس کے حق میں یہ آیت اتری. ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں واقعے اس آیت کے شان نزول ہوں. اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.